عوام ہوشیار، خبردار، گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہے خانیواز سے۔ جی ہاں، 6 من کا گوشت برآمد ہوا ہے اور 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ کا گوشت مبینہ طور پر ہوٹلز میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ وائلڈ لائف افسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اگر قرآن میں موجود ہے تو وہ گدھا دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی کس آیت میں گدھے کو حرام قرار دیا ہے۔ کے لیے ہم نے گدھے کا گوشت پکایا اور وہ گدھے کا گوشت کھائیں یا قرآن سے ثابت کریں قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ چیز تیار کی ہے، ایک ہاٹ پاٹ ہے جس میں ان کے لیے گدھے کا گوشت پکایا گیا ہے۔ گدھے کا گوشت کھائیں یا گدھے کے گوشت کو قرآن سے ثابت کریں کہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی مچھلی قرآن سے ثابت کریں کہ حلال ہے، یہ گدھے کا گوشت کھائیں اور مچھلی کے حلال ہونے کا ثبوت دیں۔ قرآن میں گدھے کو حرام کرنے کی کوئی آیت نہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ گدھا قرآن میں حلال ہے۔ آج لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں گدھے کو حرام قرار دیا ہو اور مچھلی کو حلال۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں آپ کو بتلایا تھا کہ 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں ہے، لہذا وہ آیت کا جواب آج تک نہیں آیا۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن مجید سے گدھے کے حرام ہونے کی ایک آیت پڑھ دیں اور مچھلی کے حلال ہونے کے لیے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھ دیں۔ قرآن کی ایک آیت گدھے کے حرام ہونے کے بارے میں اور مچھلی کی ایک آیت کہ بغیر ذبح کیے ہوئے مچھلی حلال ہے مردہ حالت میں، وہ ہمیں دکھا دے۔ ہمارا تو مطالبہ ہی یہ تھا۔ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کے لیے بھی اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دنیا نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اس قوم کو گدھوں کا گوشت کھلایا گیا ہے۔ جی ہاں، گدھے کے کھالوں پر تو پابندی لگا دی گئی، لیکن اب خانیوال میں تازہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر 2 افراد کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ گوشت سپلائی کیا کرتے تھے۔ خانیوال سے 6 من کا گوشت برآمد ہوا ہے اور یہ دونوں ملزمان دھر لیے گئے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف نے یہ کارروائی کی تھی جب انہیں اطلاع ملی اور ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ گوشت مبینہ طور پر ہوٹلوں میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ گرفتار ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے ساجد پرویز سے۔ ساجد، کیا طریقہ کار تھا ان لوگوں کا؟ معروف اہل حدیث عالم کا کہنا ہے کہ گدھا قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس عید پر اہل حدیث علماء گائے بیل کی جگہ گدھے کی قربانی کریں گے، جبکہ اس کے مقابل دیوبندی عالم علامہ حضر حیات نے اہل حدیث عالم طالب الرحمان کو چیلنج کر دیا کہ اگر وہ قرآن سے گدھا حلال اور مچھلی حرام ثابت کر دے تو 1 حرف کے بدلے 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، جس کی تفصیل اس ویڈیو کلپ میں واضح کی گئی ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں آپ کو بتلایا تھا کہ 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں ہے، لہذا وہ آیت کا جواب آج تک نہیں آیا۔ طالب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں۔ طالب صاحب سورت اور آیت نمبر بتا کر اگلے کلپ میں پھر پڑھنا، اور جس کا ترجمہ یہ ہو کہ قرآن میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں اور گدھا ان میں نہیں۔ اگر ایسی آیت آپ نے دکھا دی کہ قرآن میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں اور ان میں گدھا شامل نہیں، تو اس ترجمے والی آیت کے 1 حرف پہ آپ کو 12 لاکھ انعام دوں گا۔ ذرا نکال قرآن سے۔ جھوٹ بولتا ہے، قرآن پہ عادت پڑ گئی۔ کیا شراب قرآن میں حرام نہیں؟ جوا قرآن میں حرام نہیں؟ سود کو قرآن نے حرام نہیں کہا؟ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، صرف 4 چیزیں قرآن میں حرام ہیں اور کوئی قرآن میں چیز حرام نہیں۔ اسی آیت پہ میں نے پوچھا تھا قصر کون سا ہے، اسی آیت پر میں نے پوچھا تھا کہ جہاں پر قصر کی اگر وضاحت کرتے تو یہ چبل نہ لگاتے۔ اگلی دفعہ ذرا بیان کرنا اور پھر میں آپ پر جو تبصرہ کروں گا انشاءاللہ وہ قابل دید ہوگا، قابل سماعت ہوگا۔ نمبر 8، احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے کلپ میں ہم نے مچھلی کے بارے میں گفتگو کی کہ مچھلی میتا میں آتی ہے۔ اب ہم گدھے کے بارے میں بیان کریں گے کہ گدھا حرام ہے یا حلال۔
ہمارے نزدیک قرآن نے حرام قرار نہیں دیا۔ اب ہم تمہارے وہی حوالے پیش کریں گے جو تمہارے مولویوں نے بیان کیے ہیں، اور تمہاری وہ یہودیوں والی حرکت بھی بیان کریں گے کہ جس میں ہم نے وہ بات آیت پیش کی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں کیا جو بہیمہ اور انعام، یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب تم نے انعام کا ذکر کر دیا اور بہیمہ کھا گئے، یعنی تم نے حرکت کی یہودیوں والی کہ بہیمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اس کی تشریح بھی نہیں کی اور چھپا لیا۔ اب آؤ میں تمہارے مولویوں کے زبانی بتلاتا ہوں کہ یہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ کیا ہے اور انعام کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 11 ہے، مولانا محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان